الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اور قائم کیجئے نماز اور ادا کیجئے زکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ اتأمرون الناس بالبر کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا وتنسون انفسکم اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں گزشتہ جمعہ میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی دو بیماریوں کو بیان فرمایا
ایک حب جاہ اور دوسرا حب مال، اور پھر ان دونوں بیماریوں کا علاج تجویز فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو، کہ اس سے حب جاہ کی جو بیماری ہے وہ نکلے گی تمہارے اندر سے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے حب مال کی جو بیماری ہے یہ تمہارے اندر سے نکلے گی، بخل کا مادہ زائل ہوگا۔ اور پھر اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے معنی جو ہیں وہ بھی میں نے عرض کر دیے تھے کہ شرع میں اقام الصلاۃ سے مراد نماز کو اس کے آداب، اس کے سنن، اس کے شرائط سے لحاظ رکھتے ہوئے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اسے اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں انہی الفاظ کے ساتھ اقامت الصلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ سے مراد ایک مخصوص مال میں سال گزرنے کے بعد ایک مخصوص حصے کا نکالنا، وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے، جس سے سارا مال پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر نماز کے ارکان میں سے اللہ نے رکوع کا ذکر فرمایا ہے، اور رکوع کا لغوی معنی ہوتا ہے جھکنا، اور اس کا اطلاق سجدے پر بھی ہوتا ہے جھکنے کا، کہ سجدے میں انسان انتہائی درجے کا جھکاؤ کرتا ہے، اور انتہائی درجے کا جھکنا سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اطلاق دونوں پر ہو سکتا ہے، رکوع پر بھی اور سجدہ پر بھی، لیکن شرع کی اصطلاح میں رکوع اس خاص رکن کا نام ہے جو نماز کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ قیام کے بعد جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو جو ہیئت رکوع کے اندر بنائی جاتی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا، اپنی ٹانگوں کو بالکل سیدھا رکھنا، اور اپنے دونوں بازو کو بالکل اوپر کی باڈی کے لیے ستون بنا کر کے سیدھا رکھنا، اور کمر کو سیدھا رکھنا کہ سر، دھڑ اور کمر جو ہے یہ سب برابر رہیں، اس کا نام رکوع ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر نماز کے باقی ارکان کے بجائے رکوع کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف اسباب ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں پر رکوع بول کر کے اس سے پوری نماز مراد ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ایک مقام پر وقرآن الفجر کے الفاظ بول کر کے نماز فجر مراد لی گئی ہے، پوری نماز فجر۔ اسی طرح احادیث میں بعض مقامات پر سجدے کا لفظ بولا گیا ہے، اور اس سے مراد پوری رکعت یا پوری نماز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ رکوع کا لفظ بول کر کے مراد اس سے پوری نماز ہے، کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اور بعض رات نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ نے وَارْكَعُوا رکوع کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہود کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا۔ یہود کی نماز میں سجدہ تو تھا، لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَارْكَعُوا رکوع کا ذکر کیا
کہ تم جو پہلے نماز پڑھتے تھے اس کو چھوڑو اور اب مسلمانوں والی نماز پڑھو، یعنی اسلام قبول کرو، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز کا اہتمام کرو، باجماعت نماز پڑھو جس طرح کے مسلمان پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ راکعین سے مراد یہاں پر فرمایا کہ اس سے مراد باجماعت نماز، کہ تم نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ باجماعت نماز پڑھنے کی اوپر جو ہے فقہا کا، صحابہ اکرام، تابعین، فقہاء امت، علماء اکرام کا اختلاف ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کون سا درجہ رکھتی ہے، آیا یہ فرض ہے، واجب ہے، یا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعض دیگر حضرات نے، ان کا مسلک یہ ہے کہ نماز جس طرح پڑھنا فرض ہے، اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی فرض عین ہے۔ اس لیے جماعت کا جو تارک ہوگا وہ فرض عین کا تارک ہوگا اور بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اس لیے جو نماز کا مکلف ہے، مسلمان ہے، اور نماز کا مکلف ہے یعنی عاقل اور بالغ ہے، نماز کے اوپر فرض ہے، تو وہ سفر کے اندر بھی اور حضر کے اندر بھی نماز باجماعت پڑھے، اس کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور دلیل وہ یہ پکڑتے ہیں صلاۃ خوف کی آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز خوف کا حکم دیا، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کہ جب دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو عین میدان جنگ میں اور نماز کا وقت آ جائے، تو مسلمانوں کی، مجاہدین کی اس جماعت کی دو گروہ بنا دیے جائیں، دو جماعتیں بنا دی جائیں۔ ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو اور دوسری جماعت جو ہے وہ آپ کی اقتداء میں آ کر کے آپ کے پیچھے ایک رکعت نماز آپ کے ساتھ ادا کرے، اور ایک رکعت ادا کرنے کے بعد وہ دشمن کے مقابلے میں چلی جائے، اور جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ کر کے آپ کے پیچھے دوسری رکعت جو ہے وہ ادا کرے۔ تو اس سے فرماتے ہیں کہ اگر نماز باجماعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہوتا تو پھر یہ حکم نہ دیا جاتا، اس حالت میں یہ حکم ساقط ہو جاتا۔ تو جب عین میدان جہاد میں مجاہدین کی دو جماعتیں بنا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا باجماعت، اس سے معلوم ہوا کہ نماز باجماعت پڑھنا نہ تو یہ فرض کفایہ ہے، نہ واجب ہے، اور نہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ یہ فرض عین۔ اگر فرض کفایہ ہوتا تب بھی ایک جماعت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی، دوسری سے ساقط ہو جاتا یہ حکم۔ تو جب دوسری جماعت کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر باجماعت نماز ادا کریں، تو معلوم ہوا کہ یہ فرض عین ہے۔ یہ دلیل ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح احادیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں لکڑی جمع کرنے والوں کو یہ حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور پھر میں کسی کو اذان دینے والے کو یہ حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، جماعت کھڑی ہو، اور کسی کو میں حکم دوں کہ وہ آگے بڑھ کر کے میری جگہ پہ جماعت کروائے، امامت کروائے، اور میں خود چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے ان لوگوں کے گھروں پہ جاؤں جو گھروں میں موجود ہیں اور بغیر کسی عذر کے جماعت میں شرکت کے لیے نہیں آئے، تو میں ان کو ان کے سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے اوپر دو نمازیں بڑی باری ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دو نمازوں کو باجماعت ادا کرنے میں اللہ کی طرف سے کیا کچھ ملتا ہے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں۔ اور اس کے بعد پھر وہی مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو یہ حکم دوں کہ وہ اقامت کہے اور کسی کو نماز کا حکم دوں، اور پھر ان لوگوں کو جا کر کے ان کے گھروں میں جلا ڈالوں کہ جو کسی عذر کے بغیر جماعت میں شرکت کے لیے نہیں آئے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ الرِّجَالُ، وہ لوگ باز آ جائیں جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، وہ اس سے باز آ جائیں یا میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا باجماعت پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض عین۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا فرض عین نہیں ہے بلکہ باجماعت پڑھنا یہ واجب ہے، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں اسی آیت سے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس میں حکم دیا گیا ہے، امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں سزا دیں گے، اور سزا کیا ہوگی؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، کہ جب رب العالمین اپنی ساق کی، اپنی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے قیامت کے دن، اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، تو فرمایا کہ جتنے بھی مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ہر مومن مرد اور مومن عورت جو ہے جب اللہ اپنی ساق کی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے تو وہ سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن بعض لوگ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوگی۔ کیوں؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، دنیا میں انہیں باجماعت نماز کے لیے بلایا جاتا تھا کہ آؤ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، اور وہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، کوئی عذر نہیں تھا، اور پھر بھی وہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ وہاں پر سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی جو کمر ہوگی وہ ایک تختہ بنا دی جائے گی، اور وہ سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، اور سر کے بل جو ہے الٹے گر پڑیں گے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافق ہوں گے، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھی، اور بعد نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں حاضر نہیں ہوئے اور بغیر کسی عذر کے انہوں نے گھروں میں نماز ادا کی۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں ان کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی جہاں پر گھروں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے اور وہ
مساجد میں آ کر کے نماز ادا نہیں کرتے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، تو جو مسجد کے پڑوس میں رہنے والے ہیں ان کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی جماعت کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایک نابینا صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں اور کوئی آدمی مجھے مسجد میں لانے والا نہیں ہے، کوئی راہبر نہیں ہے کہ جو مجھے مسجد میں لے آئے اور لے جائے، تو کیا مجھے اجازت دیں گے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو۔ جب واپس جانے لگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ عرض کیا نام اے اللہ کے رسول، ہاں اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر عجب، اذان کا جواب دو، یعنی مسجد میں آؤ اور مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کرو۔ ایک مشہور صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں اور میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے اور مدینہ کا جو راستہ ہے اس کے اندر خشرات الارض ہیں، سانپ اور بچھو اور درندوں کا خوف ہے، کوئی آدمی مجھے مسجد میں لانے اور لے جانے والا نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ پھر اس کا جواب دو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بھی زیادہ ہے اور مدینہ کا جو راستہ ہے اس میں کھجوروں کے درخت اور دیگر جھاڑی دار درخت ہیں، کوئی لانے والا نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ سنتے ہو؟ عرض کیا ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا کہ پھر تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ نابینا ہے، عمر بھی ان کی زیادہ ہے، راستہ بھی پرخطر ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت نہیں دیتے کہ گھر میں اکیلے نماز پڑھ۔ تو معلوم ہوا کہ باجماعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور جو آدمی جماعت کو ترک کرتے ہیں وہ واجب کے تارک ہیں۔ لیکن جمہور ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ باجماعت نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور واجب کے قریب ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھ لے گا نماز تو ہو جائے گی اس کی، لیکن اس کی نماز کامل نہیں ہوگی اور مکمل جو ثواب اس کو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ اس کی عادت بنا لے کہ گھر ہی بھی نماز پڑھنے لگے تو فرمایا کہ وہ عذاب کا مستحق ہوگا، وہ بہت بڑا گناہگار ہے، تارک سنت مؤکدہ ہے اور وہ مستحق عذاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر لوگ یہ عادت بنا لیں کہ گھروں میں نماز پڑھیں اور مسجدیں ویران ہو جائیں، مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو اور گھر میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، تو ایسی صورت میں وہ سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ وہ باجماعت نماز مسجد میں آ کر کے ادا کریں، اور اگر پھر بھی وہ نہ آئے تو فرمایا ایسی صورت میں پھر ان کے ساتھ جو ہے قتال کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز پڑھو کہاں پہ؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جو باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما موجود الواصلين في الكونين إلا هو
العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار؟ لا إله إلا هو. ومن يعلم السر والجهر؟ لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قار البير حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية، وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني، بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار قريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم،